السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت نے نکاح کے معاملے میں برابری کا جو حکم دیا ہے نا، کفاءت برابری کا حکم، اس میں چند اوصاف کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور وہ چند اوصاف کیا ہیں کہ نسب کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں، اور دین کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں، اور آزادی کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں، ذاتی شرافت خواہ دینی ہو یا خواہ دنیاوی ہو، مال اور پیشہ اس میں شامل ہے، اس کے اعتبار سے بھی برابر ہوں۔ اور بہتر یہ ہے کہ عورت اپنے ہی کفو کی لائے، کیونکہ غیر کفو کے اخلاق اور عادات اکثر اپنے موافق نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہمیشہ گھر کے اندر لڑائی یا جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، ساس بہو کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، بہو کا مزاج الگ ہوتا ہے، ساس کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑے گھر کی بیٹی لے کر آ جاتا ہے تو وہ بڑے گھر کی بیٹی جو چھوٹے گھر میں آتی ہے، ظاہر سی بات ہے ساس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ چھوٹے گھرانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، سوچ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے بہو ایڈجسٹ نہیں کر رہی ہوتی، یا کوئی لڑکی غریب گھرانے سے لے کر آ گئی کوئی خاتون اپنے بیٹے کی، تو بہت سارے گھرانوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے اس غریب بچی کو، بیچاری کو، اور ہمیشہ دل کے اندر ایک خیال رہتا ہے کہ یہ تو غریب گھرانے سے لے کر آئے، ہمیں تو بہت مال دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ کتنا بڑا تکبر ہے دل کے اندر، اس تکبر سے یہ آخرت بگڑ جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کفو کی رعایت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کفو میں کوئی رشتہ نہ ملے تو بندہ یہ قسم ہی کھا لے کہ اب زندگی بھر شادی ہی نہیں ہو سکے گی، اور دوسرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے بس ہماری برادری کے اندر ہی خاص شادی میں خاص رشتہ طے کیا جائے، اور اگر برادری سے باہر جو بھی رشتے آئیں انہیں غیر کفو قرار دے دیا جائے۔ اس سلسلے میں چند بنیادی باتیں سمجھ لینی نہایت ضروری ہیں، جنہیں نظر انداز کرنے سے ہمارے معاشرے میں بڑی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ یہ کہ ہر وہ شخص کسی لڑکی کا کفو ہے جو اپنے خاندانی حسب و نسب، دینداری اور پیشے کے لحاظ سے لڑکی اور اس کے خاندان کا ہم پلہ ہو۔ مثلا سید، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، بلکہ تمام قریشی برادریاں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کفو ہیں، اور بالکل اسی طرح جو مختلف عجمی برادریاں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر راجپوت، خان وغیرہ، وہ بھی اکثر ایک دوسرے کی ہم پلہ ہی سمجھی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کفو ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض احادیث مبارکہ کے اندر یہ ترغیب ضرور دی گئی ہے کہ نکاح کفو میں کرنے کی کوشش کی جائے، ہم پلہ کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ دونوں خاندانوں کے مزاج آپس میں میل کھا سکیں۔ لیکن یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ کفو سے باہر نکاح کرنا شرعاً ناجائز ہے، یہ بات سمجھنی نہیں چاہیے۔ اور اسی ضمن کے اندر یہ غلط فہمی بھی بہت سارے لوگوں کے اندر عام ہے کہ سید لڑکی کا نکاح غیر سید گھرانے میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ہمارے عرف میں سید حضرات ان حضرات کو کہتے ہیں جن کا نسب بنی ہاشم سے جا ملتا ہو، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے بلا شبہ اس خاندان سے نسبی وابستگی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اس خاندان کی کسی لڑکی کا نکاح باہر نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا نکاح وہ باہر کرنا چاہے تو بالکل ہو سکتا ہے، خاندان والے کرنا چاہیں تو بالکل ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں نکاح کے لیے چند بنیادی باتوں کو دیکھ لی جائے جو کہ ضروری ہیں، کہ اسلامی عقائد میں شک و شبہ نہ ہو، اہل علم اور بزرگوں کا ادب کرتا ہو، نرم مزاج ہو، اپنے متعلقین کے حقوق ادا کرنے کی اس سے توقع ہو، اور بقدر ضرورت مالی گنجائش ہونا تو ضروری ہے ہی۔ بس جس لڑکے کے اندر ایسے اوصاف پائے جائیں تو ایسے لڑکے کو بھی گوارا کر لیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کو یکساں ریجیکٹ کیا جائے اور خالصتاً شریعت کے مطابق شادی کی جائے اور شریعت کے مطابق چلا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔